اسلام کی ایک حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے اور مسکرائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور جس وقت صحابہ نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میرے صحابہ، میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں اس آخری جنتی کو جانتا ہوں جسے اللہ سب سے آخر میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب حدیث طویل ہے، فرمایا سب سے آخر میں جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا، اے بندے بتا، پہلے یہ کہے گا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب جنت کے قریب پہنچے گا پھر کہے گا اللہ جنت میں داخل ہی کر دے تو تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ اب جس وقت جنت میں جانے لگے گا پھر واپس پلٹ آئے گا، کہے گا اللہ تو نے جنت تو پہلے سب کو دے دی ہے، میرے لیے کوئی جگہ وہاں خالی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا بندے تو جگہ خالی کی بات کرتا ہے، تو سوچ کہ تجھے کتنی جنت ملنی چاہیے، صرف مجھے نہ بتا، سوچ، صرف تیری سوچ کا بھی مجھے تو پتہ چل جائے گا، میں تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہوں، دماغ میں آنے والی بات وہ بعد میں آتی ہے، میں تو پہلے ہی جانتا ہوں، تو سوچ کتنی جنت لینا چاہتا ہے۔ اب وہ تصور کرے گا کہ اتنی جنت ملے، اللہ فرمائے گا جتنی تو نے سوچی وہ بھی دی، اور جتنی دنیا ہے اس دنیا جتنی نہیں، اس دنیا کو 10 گنا کر لو، فرمائے اتنی بڑی جنت میں تمہیں، جنت میں اتنا بڑا رقبہ میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اب سوچو جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلا ہو اسے تو ایک گل جنت مل جائے وہ تو اس پہ ہی خوش ہو جائے گا اور کہے گا اللہ اتنی کافی ہے، لیکن جسے دنیا جتنی نہیں دنیا سے بھی 10 گنا بڑھ کے جنت ملے وہ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے اتنی بڑی جنت دی، اب میرے آقا فرماتے ہیں پتہ وہ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اتسخر بی، اے اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ ان سے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی بڑی جنت مجھے بھی مل سکتی ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے نے جب رب سے یہ بات کی تو اس کی بات سن کے میرا رب مسکرایا، اور رب کو دیکھ کے صحابہ تمہارے پاس بیٹھا تمہارا نبی مسکرایا۔ ہمیں اس بندے کی بات اللہ نے سنی تو اللہ مسکرا پڑا کہ یہ بندہ یہ سمجھ رہا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں جب دینے پہ آتا ہوں تو کیا کچھ عطا کرتا ہوں، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے تو ایک گز ٹکڑا جنت میں نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے میری جنت تو اتنی بڑی ہے کسی کی سوچ میں سما بھی نہیں سکتی۔ اے بندے جتنی تو نے سوچی ہوگی اس دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کی جتنی ملک ہے، فرمایا وہ بھی تجھے دی، اگر وہ تو نے سوچی ہے وہ بھی مل گئی، اور پوری دنیا اس سے 10 گنا بڑھا کے یہ رقبہ میں نے جنت میں تمہیں دیا۔ اب ذرا سوچو سب سے کم جسے جنت میں رقبہ ملا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ یہ جنتی ہے جسے سب سے تھوڑا رقبہ ملا جنت میں، تو جس کی جاگیر سب سے کم جنت میں اتنی ہو تو ذرا سوچو کہ پھر صدیق اکبر کی جنت کتنی بڑی ہوگی، پھر سوچو کہ حضرت امام حسن و حسین کی کتنی بڑی ہوگی، پھر حضرت مولا علی کی کتنی بڑی ہوگی۔ وہ بندہ جو جہنم میں رہ کے جنت میں جا رہا ہے جب اس کی جاگیر اتنی بڑی ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی جنت پھر کتنی بڑی ہوگی۔